قوموں کی زندگی میں کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ان دنوں سے قوموں کی فکری اور جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی کئی دن بڑے اہم ہیں، لیکن 23 مارچ کو ان پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ روز یوم پاکستان کہلاتا ہے۔ اس روز ملک کے طول و عرض میں تقریبات اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے ہم اپنی خوشی اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں اور ان کی جد و جہد کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اگر ہم 23 مارچ کا تاریخی تناظر میں مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے وہ سارے حقائق آشکار ہو جاتے ہیں جو قیام پاکستان کا سبب بنے۔ ہندوستان پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی۔ اس دوران بہت سے خاندانوں نے ہندوستان کی بادشاہت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ مسلمانوں کی حکومت کا دور ہندوستان کا عہد زرعی کہلاتا ہے۔ اتنے طویل عرصے تک حکومت کرنے کے باوجود مسلمان حکمرانوں نے تمام ادیان کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ اس دوران کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ حصول روزگار اور ترقی میں بھی سب کو برابری کے مواقع ملے۔ غیر مسلم بھی حکومتی امور میں پوری طرح شریک ہوتے تھے اور اہلیت کی بنیاد پر اہم سرکاری عہدوں پر بھی فائز ہوتے تھے۔ وقت نے کروٹ بدلی۔ مسلمان حکمران کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ یورپی اقوام جو تجارت کا بحروب اپنائے ہندوستان میں داخل ہوئی تھیں، ملک میں انتشار پھیلانے میں کامیاب ہوئی۔ جب مرکزی حکومت کمزور ہوئی تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئیں۔ اس طرح معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہوا۔ اس انتشار اور عدم استحکام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی طاقتوں نے اپنی طاقت خوب بڑھائی اور بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کے فارمولے کے تحت وہ آگے بڑھتے گئے۔ اس طرح ہندوستان غلامی کے نرغے میں آتا چلا گیا۔ 1799 میں ریاست میسور کے شیر صفت سلطان فتح علی خان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں کا اقتدار مزید تیزی سے پھیلنے لگا۔ 1857 میں برصغیر کے لوگوں نے اپنی خود مختاری بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن کمزور منصوبہ بندی، تنظیم کے فقدان اور وسائل کی کمی کے باعث انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا اور برصغیر کو براہ راست تاج برطانیہ کی عملداری میں دیا گیا۔ اگرچہ جنگ آزادی میں ہندوستان کے تمام اقوام نے حصہ لیا تھا، لیکن سارا نزلہ مسلمانوں پر گرایا گیا اور ان کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی گئی۔ اس دوران مسلم اکابرین نے حکمرانوں کی غلط فہمیوں کے خاتمے اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے قابل قدر کاوشیں کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں احساس محرومی بڑھنے لگا۔ مسلمان ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کرتے، جواب میں رام راج کے قیام اور مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑنے یا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ تعصب کی انتہا تو اس وقت ہو گئی جب اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دے کر اس کی جگہ ہندی کو مسلط کرنے کی تحریک چلائی جانے لگی۔ یہی وہ موقع تھا جب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ سر سید نے علل اعلان کہا کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان، دوسری ہندو، جن کی کوئی قدر آپس میں مشترک نہیں ہے۔ یہ نظریہ پھلتا اور پھولتا چلا گیا اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا بہتر مستقبل مسلم قومیت کے استحکام میں ہے۔ 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس کی بنیاد بھی دو قومی نظریے پر تھی۔ بعد میں مسلم لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شمولیت نے ایک نئی روح پھونکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے لوگوں میں حریت کے جذبات بیدار کرنے لگے تو علامہ اقبال نے اپنی آفاقی شاعری کے ذریعے آزادی کے متوالوں میں نئی امنگ پیدا کی۔ مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتیں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے۔
مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی مقبول ترین جماعت تھی جس کو لوگ دل و جان سے چاہتے تھے۔ ہر گزرتے دن تمام تر مشکل حالات کے باوجود لوگ مسلم لیگ سے وابستہ رہے اور بہت جلد یہ تحریک حصول پاکستان کی تحریک بن گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس منعقدہ منٹو پارک لاہور میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر مسلم لیگ سے لوگوں کی جذباتی وابستگی کی غمازی کرتا تھا۔ اس عظیم الشان جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ ہندوستان بھر سے مسلمان نمائندوں نے اس میں شرکت کی۔ شیر بنگال AK فضل حق نے قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد پیش کی جس کو حاضرین نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس طرح 23 مارچ کو مسلمانوں نے اپنی الگ راہ کا تعین کر لیا۔ اس قرارداد کو بعد ازاں کانگریس نے طنزاً قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا۔ اس طرح پاکستان کا نام خود بخود ہر جگہ مقبول ہوتا چلا گیا۔ یہ قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی اور قیام پاکستان کی اساس ثابت ہوئی۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے بعد کے پرآشوب حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور 14 اگست 1947 کو قرارداد پاکستان کی عملی صورت میں قائم ہوا۔ 23 مارچ ہمارے لیے تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر 23 مارچ 1940 والا جذبہ پیدا کریں۔ ہم اپنے شعبے میں خلوص اور مہارت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس مملکت عالیشان کو اسلاف کی خواہشات کے عین مطابق ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ گلگت بلتستان کی اولین درسگاہ مادر علمی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 اسکردو یوم پاکستان کے اس عظیم دن کے حوالے سے اہل وطن کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے اور اس عہد کا اعادہ کرتی ہے کہ مملکت عزیز پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نسل نو کی تعلیم و تربیت کو ہمیشہ اولیت دی جاتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان